الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قالت سيدة النساء العالمين: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں اس عشرہ فاطمیہ کی آج 8ویں مجلس سے خطابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. موضوع آپ صاحبان کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے: معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ اور اصول دین. شہزادی کی معرفت فکر انسانی میں سموئی نہیں جا سکتی. عقل انسانی میں یہ وسعت ہی نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی معرفت کو درک کر سکے. بقدر ظرف، بقدر استطاعت ہر انسان جب بارگاہ اہل بیت میں سوالی اور گداگر بنتا ہے تو یقیناً اگر برتن سیدھا ہو تو کچھ نہ کچھ بارش کے قطرے ضرور پڑیں. تو جو متمنی ہوتا ہے یقیناً اسے معرفت کے ابواب اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. تو میرے محترم، آج اصول دین میں ذرا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں توحید کا. یعنی توحید کا سیدہ سلام اللہ علیہ سے کیا رشتہ ہے، یا نگاہ ذات واجب الوجود میں مقام سیدہ سلام اللہ علیہ کا. اگر قرآن نے مجید فرقان حمید کی میزان میں دیکھا جائے تو اللہ نے جب اپنے حبیب کو قرآن عطا کیا، قرآن مجید فرقان حمید قلب پیغمبر پر بطور معجزہ نازل ہوا، تو اپنے حبیب کو کسی ایک آیت کے لیے بھی آسمان پر نہ بلایا. بہت توجہ، اور یہیں سے بات شروع ہونے لگی ہے. اپنے حبیب کو کسی آیت کے لیے رحمت نہ دی. آیتیں خود چل کر آسمان سے پیغمبر کے قلب پر نازل ہوتی رہی، لیکن مقام سیدہ یہ تھا کہ سرکار ختمی المرتبت کو بھی مکہ چھوڑ کر معراج کا سفر کرنا پڑا تاکہ نور فاطمہ مل سکے. سلامت رہیے اس نور فاطمہ، اس ہدیہ فاطمہ کے لیے. اور یہی سبب ہے کہ قرآن کی آیتیں، ابھی آپ سورہ دہر کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں بھی آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ دینے کی آج ہی کوشش کروں گا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیغمبر خدا پر مختلف مقامات پر نازل ہوئی، لیکن تفسیر، تاریخ، حدیث اس امر پر گواہ ہے کہ کبھی کسی آیت کے نازل ہونے پر سرکار اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوئے. کسی آیت کے نزول پر یہ نہ ہوا کہ آیت آئی، پیغمبر احترام میں کھڑے ہو گئے، سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی سورہ ہے، آیت آئی ہو پیغمبر احترام میں کھڑے ہو گئے کہ سورہ مائدہ نازل ہو رہی ہے. آیات نازل ہوتی رہی، لیکن میرا رسول کبھی کسی آیت کے، سورت کے احترام میں کھڑے ہوئے نہ اس نے حکم دیا، نہ کھڑے ہوئے نہ خدا نے حکم دیا، لیکن
جب بھی جتنی مرتبہ بھی جس بھی مقام پر سیدہ تشریف لاتی پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے. اب کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ اب کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ تو اب اس پر بہت سارے جوابات ہیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. دو چار جواب تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آخر کیوں رسول کھڑے ہو جاتے تھے. یہ رسول خدا باپ کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، ورنہ باپ کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تو آج سنی سنی نہیں رہ سکتا تھا اگر بیٹی کے احترام میں کھڑا نہ ہو. بھائی سنی کے مائیں، سنی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت پر عمل کرے. تو اگر کوئی اہل سنت ہے تو وہ کس کی سنت پر عمل کرے گا؟ رسول اللہ کی. تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے بڑے اہل سنت ہم ہی ہیں. اور اگر رسول اللہ کی پیروی کرنے سے اہل تشیع ہے، تشیع اور تسنن میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، یہ بہت قریب ہے. اتنے ہی قریب ہیں جتنے قاعدے میں سین اور شین ہیں. تو میرے محترم، میرے عزیزم، اب تشیع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو. تو آپ کہتے ہیں نا بھائی تشیع جنازہ میں شرکت کی، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے کسی کے کوئی نقش قدم پر چلے تو وہ اس کا شیعہ، کسی کے طریقے پر عمل کرے تو وہ سنی ہے. اب مجھے بتائیے مانوی اعتبار سے فرق کیا ہے؟ تو سنی کا کمال تب ہوگا جب رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے، اور شیعہ لفظ کی تب تک قدر و قیمت نہیں ہوگی جب محمد و آل محمد سے نسبت نہ رکھے. ورنہ شیعہ بہت سے ایسے ہیں جو مخالفان اہل بیت بھی تھے. اسی لیے ایک آدمی نے سوال کیا مجھ سے کہ کربلا میں شیعوں نے قتل کیا تھا امام حسین کو. میں نے کہا ہاں شیعوں نے قتل کیا تھا، اور امام حسین نے خود کہا کہ میرے دشمن شیعہ ہیں. لیکن وہ کون سے ہیں؟ ذرکار طاؤس کی کتاب تو پڑھیے، اس میں لکھا ہوا یا شیعان آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعوں. تو پیروکار بننے سے پہلے یہ دیکھو محمد و آل محمد کے ہو یا غیر کے ہو. کمال شیعت تب ہوگا جب مولا کائنات سے نسبت ہو جائے، رسول اللہ سے نسبت ہو جائے. کس کے شیعہ؟ علی کے شیعہ، علی کے پیچھے چلنے والے. تو اگر یہ سنت ہوتی تو کم از کم کوئی اور نہ سرکار امیر المومنین تو اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہوتے. اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہونا احترام کی طرف تھا تو پھر کم از کم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت جناب امیر المومنین سیدہ زینب کے آنے پر کھڑے ہوتے. لیکن کہیں نہیں لکھا کہ سیدہ زینب کے آنے پر رسول اللہ کا نائب خلیفتہ بلا فصل کھڑے ہوتے ہو، ایسا نہیں ملتا. اگر یہ بیٹی کے احترام میں سنت تھی تو کم از کم ہمارے بھائی تو 4 بیٹیوں کے قائل تھے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں اگر 3 بیٹیاں اور تھی کیا ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے؟ آپ سے سوال ہے. نہیں، یہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو جب فاطمہ کی اپنی بہنیں بقول آپ کے محمد کی بیٹیاں فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی امتی کی بیٹی کہاں سے؟ تو اب رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. یہ پیغمبر کی اگر سنت کے تحت تھا تو پھر ہر انسان کو، ہر کلمہ گو کو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے. کھڑا ہونا کی کوئی استحباب کی حدیث بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوں. تو پیغمبر پھر کیوں کھڑے ہوتے؟ تو معلوم ہوا یہاں بیٹی کا معاملہ نہیں، یہاں بیٹی کا معاملہ نہیں ہے. اس پر بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. میں 2-3 آپ کی خدمت میں جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اصول یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تحفہ دے، اگر
یہ بچہ تحفہ دے تو میں اس کے تحفے کو بیٹھے بیٹھے لوں تو کوئی اتنی بری بات نہیں، لیکن نیاز صاحب تحفہ دیں اور میں بیٹھے بیٹھے وصول کروں تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی گفٹ دیا جائے تو تقاضۂ ادب یہ ہے کہ کوئی بڑا ہو اور وہ تحفہ دے رہا ہو تو پھر تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، اصل قیمت ان ہاتھوں کی ہوتی ہے جن سے دیا جا رہا ہے، یعنی تحفے کی نسبت زیادہ قیمتی ہو جائے گی کہ کون دے رہا ہے، تو جتنی بڑی نسبت والا ہوگا اتنا وہ تحفہ قیمتی ہو جائے گا اس نسبت کے پیش نظر۔ تو اب جناب سیدہ ہے ہدیہ الہی، تحفہ الہی، اب خدا کے تحفے کے سامنے، اس ہدیے کے سامنے مصطفیٰ کو کھڑے ہونا پڑتا تھا کیونکہ خدا کا تحفہ ہے۔ دوسرا، پروٹوکول کا بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ خیال کیا جاتا ہے، پروٹوکول بھی دیکھا جاتا ہے، منصب بھی دیکھا جاتا ہے، مقام بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کا وزیر خارجہ آئے تو حق یہ بنتا ہے کہ دوسرے ملک کا وزیر خارجہ اسے ریسیو کرے، اگر کسی ملک کا صدر آئے تو دوسرے ملک کا صدر اسے ریسیو کرنے جائے گا، اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر آئے گا تو اس ملک کا پرائم منسٹر اسے ریسیو کرنے جائے گا۔ یعنی یہ پروٹوکول کا اصول ہے، یعنی منصب کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا ملک بڑا ہے یا کم ہے۔ آج بھی آپ نیوز میں سنتے ہیں کہ ہم منصب کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ہم منصب کا مطلب ہے منصب ایک ہے، یہ ہو سکتا ہے ایک امریکہ کا وزیر خارجہ ہو، ایک پاکستان کا، پاکستان چھوٹا ملک، امریکہ بڑا ملک، لیکن دونوں منصب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ وہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز یا اس کی نمائندگی کرتا ہے، یہ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اب پیغمبر خدا کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ یہ پروٹوکول کے اصول کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ جناب رسالت مآب ہیں سید الانبیاء، کائنات کے مردوں میں محمد مصطفیٰ سے عظیم کوئی مرد نہیں ہے، کائنات میں کوئی رسول اللہ سے عظیم مرد نہیں ہے۔ اور سیدہ کون ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین، خواتین میں سب سے افضل۔ جب خواتین کی سب سے افضل مردوں کے سب سے افضل کے سامنے آتی تو پروٹوکول کا اصول تھا سید الانبیاء کو سیدۃ النساء العالمین کے احترام میں کھڑا ہونا پڑا۔ یہ منصب کا تقاضا تھا۔ اور کیا کہنے، سید العلماء یاد آئے، سید العلماء علامہ علی نقی نکن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جناب سیدہ کی شان میں جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور 1,24,000 انبیاء مرد ہیں، اور کب 12 امام بھیجے وہ بھی مرد ہیں، کب مردوں کی ذات کی نمائندگی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور 12 امام بھیجے، لیکن اللہ نے جب عورتوں کی نمائندگی کے لیے نگاہ دوڑائی تو ایک فاطمہ ہدایت کے لیے کافی۔ تو اب جناب علی یہ منصب کی بات ہے، اور کیوں پیغمبر خدا کھڑے ہوتے تھے؟ تو اس کا جواب ایک اور بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ جواب ایک ام المومنین کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے دیا، اور سچی بات مانو مجھے اس سے بہتر جواب نہیں نظر آیا۔ میں نے بہت جواب پڑھے، لیکن سب سے اچھا جواب جس سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ یہ جواب ہے جو اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے سوال کیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں، جب بھی، ایک دفعہ نہیں، جب بھی فاطمہ آتی ہیں آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ نہیں تھا،
یہ کبھی کبھار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزم میں 15 مرتبہ بی بی آئی تو 15 مرتبہ ہی رسول کھڑے ہوئے، کہ جب بھی سیدہ آتی، جب بھی فاطمہ آتی ہیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام سیدہ تھا۔ اگر ان کے ابا بھی کھڑے ہوتے اور عربوں کی یہ رسم ہوتی تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ آتی۔ ان کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے والد نہیں کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا سبب ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا، یہ علماء کا جواب نہیں ہے، رسول اللہ کا جواب ہے۔ تو کہا کہ اے عائشہ، میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ حکم دیتا ہے تو میں نگاہ قدرت میں بطول اس حقیقت کا نام ہے کہ جس نبی کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء معراج میں کھڑے ہوتے ہو، وہ جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے لسان شریعت میں فاطمہ سلام۔ نگاہ قدرت میں یہ عظمت ہے سیدہ۔ پروردگار عالم اس بی بی کو کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، جب دیتا ہے تو سرکار کو بھی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عطا کے لہجے میں کسی چیز کے دینے پر یہ لہجہ ہے ہی نہیں، پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر آیا، یہ واحد مقام ہے، اور دینے کے بعد تقاضا بھی کرتا ہے۔ وہ جسے کہتا ہے رات کو عبادت کم کر، فاطمہ دیتا ہے تو کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے۔ یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہی وہ ہستی ہے کہ اللہ نے اسے مرکز بنایا۔ حدیث قصہ میں مرکز ہیں، اور کہیں مرکز ہیں، اور کہیں بھی مرکز ہیں۔ آئیے ذرا آسمانوں پر چلتے ہیں۔ آسمانوں پر جب حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے، کہ یہ تو ہماری سے کچھ شباہت میں انسانوں کی شکل میں ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ زہرا ہے۔ کہا ان کے سر پر تاج کون سا ہے؟ کہا یہ تاج ان کا شوہر علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا یہ جو بندے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ گوشوارے حسن اور حسین ہیں۔ تو معلوم ہوا عرشوں پہ بھی اس کے ذریعے تعارف ہوا، فرش پر بھی اس کے ذریعے تعارف ہوا۔ تعارف کی منزل میں بی بی کے ذریعے ہوا۔ اور پھر دیکھیں تو پھر مرکز نظر آتی ہے۔ جب نجران کے عیسائی آئے تھے سرکار، کس لیے آئے؟ کہا ہمیں کرنا ہے مباہلہ، مناظرہ کرنا ہے۔ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، تو مناظرہ کرنے کے لیے جب وہ آئے تو پیغمبر خدا کے پاس آئے، رسول کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، رعب ڈالنے کی۔ تو انہوں نے سونے چاندی کے اپنے انگوٹھیاں وغیرہ سونے کی پہنی، گلے میں موٹی موٹی چینیں ڈالی، اور ریشم کے اچھے لباس پہن کے آئے۔ سلام کیا، رسول نے منہ ادھر کر لیا۔ کہا ہم تو آئے تھے اپنے وطن سے یہ سن کے کہ یہ دشمن کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں، ہم اتنی دور سے آئے مہمان اور ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر اہل سنت کی تفاسیر میں بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ اب یہ پہنچے اپنے پرانے واسطے داروں پر، تو جن سے ان کا پرانا تعلق تھا، کوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر گئے، خلیفہ سوم پہ گئے، کہ رسول اللہ تو بات ہی نہیں کر رہے، ہماری طرف نظر نہیں کر رہے، ہم سے ملاقات نہیں کر رہے، ہم تو ان سے گفتگو کے لیے آئے ہیں نجران سے۔ تو اس منزل پر کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں نہیں مل رہے، ہم نہیں جانتے، ایسے کرتے تو نہیں ہیں، نہ جانے تمہارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشان تھے، مشکل میں تھے، ان کے چہرے پر مشکل کے آثار تھے، اور مشکل کشا کے نوکر سلمان نے بھاپ لیے۔ کہا مشکل میں ہو؟ کہاں مشکل میں؟ کہا آؤ میں تمہیں مشکل کشا کی چوکھٹ پر لے جاؤں۔
لے آیا در علی پر، آئے مولا کائنات کے سامنے مسئلہ رکھا. مولا نے کہا اس حلیے میں تم دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہو مصطفیٰ کو کہ یہ تمہاری چینیں دیکھ کر اور یہ انگوٹھیاں دیکھ کر اور یہ ریشمی لباس دیکھ کر رسول اللہ تم سے رعب میں آ جائیں گے؟ تم آئے ہو مذہب کے نمائندے بن کر تو اپنا مذہبی لباس پہنو. تم راہب ہو تو جو تمہارا اصل حلیہ ہے اس میں جاؤ. اور ویسے بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ ریشمی لباس پہنے ہوئے مرد کے سلام کا جواب ویسے ہی نہیں ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے مرد کے اوپر. تو اب جناب عالی یہ ان کی مشکل ہو گئی حل. انہوں نے پہنے ٹاٹ کے لباس اور اپنے پرانے حلیے میں پیغمبر کی خدمت میں پہنچے. یہاں جملہ روک کے آپ کو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں علی کے بغیر محمد سے ملاقات نہیں ہوتی. رسول سے ملاقات کے لیے علی کا وسیلہ ہونا ضروری ہے. اب میں کہاں لے کے جاؤں؟ کلی تو حدیث قصہ سنی ہے، جب حسن آئے، حسین آئے، جناب علی آئے تو ڈائریکٹ سیدہ پر، جناب علی ڈائریکٹ رسول پر نہیں گئے. سب نے کہا ہم خوشبو سونگھ رہے ہیں، ہم خوشبو سونگھ رہے ہیں. بی بی نے بتایا چادر کے نیچے میرے بابا ہے، تو معلوم ہوا علی کے بغیر زمانہ نہیں پہنچتا مصطفیٰ تک، اور علی بطول کے بغیر نہیں. سیدہ پہنچا رہی ہے، سیدہ کے ذریعے پہنچا. سیدہ نے کہا کہ چادر کے نیچے، تو کیا سیدہ کی عظمت کی کہانی. اور اس منزل پر واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، مجھے صرف اسی پہلو کو بیان کرنا ہے کہ جو سیدہ سے تعلق رکھتا ہے. تو اس منزل پر جناب رسالت مآب سے ایک مناظرہ ہوا. مناظرہ 3 دن تک جاری رہا، اور مناظرہ تو پہلے جملے میں ہی میرے رسول نے ہرا دیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا. اس دن سے ہم بھی سمجھ گئے کہ جسے نہیں ماننا ہوتا وہ رسول کی دلیل سے نہیں مانتا. ہم تو غلام رسول ہیں. نہیں مانا. 3 دن تک الجھے رہے، کٹ حجتی کرتے رہے. رسول نے پہلے ہی جملے میں انہیں ہرا دیا تھا. کیا موقف لے کے آئے؟ کہا ہم موقف لے کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا خدا کے بیٹے ہیں، ہم انہیں خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ کہ ہم تو رسول سمجھتے ہیں. ان کی ماں کو مقدس خاتون سمجھتے ہیں. تو کہا ہم تو، یہ تو بات نہیں بنے گی، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کہا کیسے بیٹے ہو گئے؟ کہا اللہ کے بیٹے اس لیے ہو گئے کہ پروردگار عالم، آپ بتائیں رسول کا باپ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے. بھائی آپ کا باپ کون؟ عبداللہ. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ کے بابا کون؟ عبداللہ. تو عیسیٰ کا باپ کون؟ تو عیسیٰ کا باپ نہیں. یہ رسول کا کردار تھا. ورنہ آج کا کوئی ملا ہوتا نا مناظر، تو وہ کہہ دیتا کہ جن کے باپ نہیں ہوتے تو وہ کیا اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں؟ لیکن رسول کی زبان سے ایک بھی جملہ کبھی تہذیب کے خلاف نہیں ہے. یہ مقام عظمت رسالت ہے. پیغمبر دنیا کے ملاؤں والی زبان نہیں استعمال کرتے کہ مناظرے کے اندر دیر کرنے کی. پیغمبر رکے ہیں، رسول رکے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور اس آیت نے ادھر ہی مناظرہ حقیقت میں تو ختم ہو گیا. اب جو 3 دن جو بحث ہوئی ہے نا، وہ بس انہوں نے الجھایا ہے، ورنہ پہلے دن ہی پہلے پوائنٹ میں ہی ہار گئے. پیغمبر پر آیت آئی اِنَّ مَثْلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ كَمَثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ کساب اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے. تو اب پیغمبر نے آیت پیش کر دی قرآن کی کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، عیسیٰ کو کن فیکون کے ذریعے بنایا. اگر تم عیسیٰ کو اس لیے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے، آدم کو کیا کہو گے؟ اس کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ختم ہو گئے قرآن کی دلیل کے ساتھ. اور آج بھائی آؤٹ کلاس کر دیا پہلے ہی نقطے میں رسول نے، لیکن نہیں ماننا تھا. ذہن کے نہیں ماننا. تو اب 3 دن تک بحث جاری ہے، بحث چلتی رہی.
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی بحث تو بہت ہو گئی، 3 دن تک ہم نے ماننا ہی نہیں تھا، اب ہم واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس منزل پر انہوں نے جب اگلے دن جانا تھا، اللہ نے اگلے دن میدان تبدیل کر دیا، میدان تبدیل ہو گیا، یعنی پہلے میدان مناظرہ تھا، اب میدان مباحثہ۔ آیت آ گئی پیغمبر پر، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آیت آ گئی سورہ آل عمران کی 61۔ اس آیت نے لگا دی ان کے پاؤں میں بیڑی کہ جس جگہ سے بھاگنا چاہ رہے تھے، اگلے دن صداقت کا میدان طے ہو گیا۔ اب جناب علی اس آیت کے بعد میرے لفظ نہیں ہے، اور علامہ اظہر حسن زیدی وہ خطابت کر کے جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو جب یہ آیت آئی کہ رسول کو کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں گے، ابتحال کریں گے، اللہ سے الہ زاری کریں گے۔ تو کہا کہ جب یہ آیت آئی تو کہا مدینے کے حمام ساری رات کھلے رہے، کہا امت خوش ہو رہی تھی، کہا رسول کے بیٹے تو کوئی ہے نہیں، امتی ہوتا ہے رسول کا روحانی بیٹا، آج ہم بیٹے بن کے چلے جائیں گے، آج ہم ہی بیٹے بنیں گے، ہم میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیں گے، اور اگر حسن حسین کو لے بھی لیا تو کم سے کم ابنانا میں 3 تو آ سکتے ہیں، کوئی ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ تو کہا کہ اب سب اس انتظار میں تیار ہو رہے ہیں اگلے دن کے لیے کہ ابنانا کی منزل پر ہم چلے جائیں گے۔ کہ رسول اللہ نے سب کو دیکھا اور کہا ابنانا، ابنانا کی منزل پر صرف 2 ہی بیٹوں کو لیا۔ دیکھو دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی چیز کس کی وجہ سے اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں دنیا میں لفظ ہیں کچھ، ہر لفظ کی الگ قسم کی کیفیت ہے الفاظ کی۔ اللہ کی ذات حیرت ہی حیرت ہے، نام بھی لو اللہ، منہ کھلا کا کھلا رہ جائے، مجال ہے کہ لب کو چھو لے۔ حیرت ہے نا خدا کی ذات میں، حیرت ہی حیرت، اللہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ان میں اتنی اپنائیت ہے کہ جب تک لب سے نہ ملے تو لفظ ادا نہیں ہوتے۔ ان میں اپنا نبی بھی ہے، اپنے محمد مصطفیٰ، یعنی اپنا کہو تب بھی لب ملتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو تب بھی لب سے ملتا ہے۔ تو جو لفظ اپنا ہے نا، اس میں اپنائیت بھی بہت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اپنے پیارے ہیں، آپ کو اپنے پیارے ہیں۔ مسلمان بننے کی شرط کیا ہے؟ کم سے کم شرط کیا ہے؟ صاحب تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ کو عزیز نہ رکھے، اس سے زیادہ محبت نہ کرے، تو وہ مسلمان کہلا تو رہا ہے نہیں۔ تو اب آج وہ بھی تلاش کر لیں محمد کے اپنے کون ہیں؟ بھائی اپنوں سے زیادہ محمد کے اپنوں سے پیار کرنا چاہیے، اس کلیے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب محمد کے اپنے کون ہیں؟ تو قرآن کی اس آیت سے پڑھ کر آپ کو کہیں محمد کے اپنے نہیں نظر آئیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم، اے محمد یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تو اپنے بیٹوں کو لا۔ محمد کا اپنے بیٹے ہیں حسن اور حسین، محمد کی اپنی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، نساء کی منزل پر بی بی گئی ہے، اور محمد کی اپنی جان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں محمد کی 9 بیویاں موجود تھی لیکن کسی ایک بیوی کو بھی ساتھ نہ لیا، یعنی رسول نے
اپنے گھر سے کسی کو لیا نہیں، علی اور فاطمہ کے گھر سے چھوڑا نہیں۔ اب جو بیوی چلی ہیں اس سے پہلے قافلے کی ترتیب وہی ہے جو آیت کی ترتیب ہے، قافلے کی ترتیب وہی ہے جو آیت کی ترتیب ہے۔ بھائی قافلے کی ترتیب وہی ہے، پہلے کس کا ذکر ہے؟ ابنانا، تو پہلے کون ہے آگے؟ حسن اور حسین۔ امام حسین گود میں، امام حسن نے انگلی تھامی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ 10 ہجری ہے، آپ کی عمر 62 برس ہے، علی 32 برس کے ہیں، زہرا کی عمر 17 برس ہے، ان کو دے دیں، ان کی عمر کم ہے۔ اصول یہی ہے کہ بزرگ کے بجائے بچوں کو وہ اٹھاتے ہیں جو جوان ہوں، ماں باپ جوان موجود ہیں، آپ 61-62 برس کی عمر میں شہزادوں کو اٹھا رہے ہیں کہ اسد رضا جاہل نہ بن، جس کے بیٹے ہیں اسی کے ہاتھوں میں جاتے۔ جس کے بیٹے ہیں اسی کے ساتھ ہیں، اب بیٹے رسول کے ساتھ ہیں اور بیٹے رسول کے ساتھ ہیں، اب یہ شہزادے رسول کے ساتھ ہیں۔ پیچھے جناب سیدہ، کیونکہ نساء آنا، سیدہ ہیں نساء آنا، نساء کی منزل پر، اور اس کے بعد انفسنا کی منزل پر امیر المومنین، جو ہر یعنی منزل میں آگے رہے وہ مباہلہ میں پیچھے، وہ پیچھے ہونے کا راز ہے نا۔ بیان کرے گا۔ راز یہی ہے کہ اگر علی پیچھے نہ ہوں تو پھر مرکز علی بن جائیں گے، بطول نہیں رہیں گے۔ بھائی یہ 3 ہیں تو ان 3 میں مرکز یہ ہے یا یہ بیچ والی، تو جو مرکز ہے وہ یہ ہے۔ تو اب آگے رسول ہے، پیچھے بطول ہے، پیچھے علی ہے، تو یعنی مرکز اب بھی سیدہ ہے۔ بھائی کون جانے مقام سیدہ جو مصطفیٰ سے 1 قدم پیچھے ہے اور مرتضیٰ سے 1 قدم آگے ہے۔ آپ سب کی صحت سلام دیا، مومن کی صحت و سلام۔ اور سیدہ حقیقتاً جزو رسالت بن کے ہی جا رہی تھی، اب جزو رسالت ہے سیدہ، یعنی رسول کا جز ہے تو محمد رسول اللہ کا جز بن گئی۔ اب جو محمد رسول اللہ کا جز ہے سیدہ تو علی تو بلا فاصل ہو گئے، اب تو فصل رہا ہی نہیں، کیونکہ سیدہ ہے جزو رسالت۔ تو اب معلوم ہوا بطول سے دشمنی کرنے والا علی ولی اللہ کا دشمن نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا۔ رسالت ہے، یہ تو رسول کے حصے سے کم امام مالک جتنا تو عقیدہ رکھے بندہ کہ امام مالک اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سیدہ کے مقابلے میں کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ فاطمہ جزو رسالت ہے، رسول کے حصے کے مقابلے میں کوئی کہاں سے آیا؟ میرے محترم، میرے عزیز، تو سیدہ کی ذات کو کون جانے، کس کی مجال کے معرفت سیدہ ہو سکے؟ تو آپ نے کہا، دیکھیے ایک آپ کا سوال تھا، اس کا جواب دے کر میں بس مجلس روکنے لگا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سرکار ختم المرتبت کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں۔ میرے رسول کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی ہیں، اور اس منزل پر ہے کہ سرکار کے علاوہ کوئی اور اس منزل پر انبیاء میں نہیں ہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے،
بھائی آگ میں پھینکنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ ایک بادشاہ ہے، اس کی دشمنی ہے اس سے، تو آج بھی کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا منو ٹنو آگ جلوائی جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے صاحب ایسا نہیں کیا جاتا، تو جب ایسا نہیں کیا جاتا تو اس کے پاس آپشن تھا، جلاد سے گردن کٹوا دیتا، پھانسی دلوا دیتا۔ یہ اتنا آگ کا بندوبست، اتنے بڑے الاؤ کا لگانا اور یہ سارا سسٹم بنانا، اس کی سبب کیا ہے؟ اور ہے یہ اتنا بڑا الاؤ، یہ اتنا بڑا سسٹم بنانا، یہ اس قدر ایک نظام ترتیب دینا کہ آج بھی جو زوار بابل گئے ہیں تو زمین بابل میں آج بھی اس لکڑی کے کوئلے کے اثرات موجود ہیں۔ آگ لگی ہے 3500 4000 سال پہلے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ آگ کے لکڑیاں کٹی تھی کہ اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ تو اتنی بڑی آگ کی ضرورت کیا تھی نور شاہ صاحب؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ ابراہیم کو مارنا ہے، وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کو بے بس کر کے مارنا ہے، تاکہ ایک دلیل عبرت بنایا جائے کہ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا کیا، تاکہ لوگ سبق سیکھیں، تاکہ لوگوں کے سامنے نمرود کا ایک رعب بھی پڑ جائے اور حضرت ابراہیم کو بے بس اور یہ کر کے، تاکہ آئندہ کوئی اس طریقے کی اس کی بادشاہی کے خلاف توحید کی بات ہی نہ کر سکے۔ یہ اس کا میسج ہے۔ آگ اس نے لگائی، آگ کیسی لگائی آپ جانتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو کتابوں میں آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا بھی ہوگا علماء اور ذاکرین سے کہ اتنی آگ تھی کہ 3 میل دور تک کے پرندے بھی جل جل کے گر رہے تھے۔ بہت زیادہ تپش ہو گئی، اتنی تپش ہو گئی کہ آگ لگانے والے پریشان ہو گئے کہ اب آگ میں پھینکے کیسے، وہ خود پریشان ہو گئے۔ تو اس منزل پر شیطان انسانی روپ میں آیا۔ معلوم ہوا جب بھی حجت کے خلاف آتا ہے شیطان ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم خدا کی حجت ہے اور شیطان آیا اور مشورہ دیا کہ یہ جو 2 بڑے درخت ہیں ان میں لگاؤ ایک رسہ، اس سے کیا بن جائے گا، یہ جھولا بن جائے گا، منجنیق بن جائے گی، اور پھر ٹرائل بیس پر کا اس کو پیچھے تک کھینچ کے جاؤ، زور سے پھینکو۔ جیسے پتھر پھر انہوں نے ٹرائل میں ڈالے، وہ سارے پتھر گئے آگ کے اندر، جل گئے، پگھل گئے، اتنی زیادہ آگ تھی۔ کہا ایسے ابراہیم کو بھی پھینکتے ہیں۔ تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس منزل پر جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکنے کی منزل آئی تو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھ دیا، کہیں ان رسیوں کو نہ تھام لیں، اور پھر جب حضرت ابراہیم کو پھینکا ہوا میں معلق ہو گئے۔ تو آسمان میں جو حوریں تھی، ملائکہ تھے، ان میں تلاطم مچ گیا، تڑپ کے رہ گئے۔ پالنے والے یہ تیری توحید کا ایک ہی تو علم بردار ہے، اگر یہ بھی جل جائے گا تو اس زمین پر کون تیری توحید کے نغمے پڑے گا، کون تیری توحید کے بارے میں لوگوں کو تبلیغ کرے گا، اسے بچا لے۔ کہا اگر تمہیں سے بچنا چاہے، تمہاری مدد لینا چاہے تو مدد کر دو، تم سے مدد لے دو، کر دو۔ تو جبریل گئے نمائندہ بن کے، اور نمائندہ بننے کے بعد کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہے، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ بھائی کس منزل میں کہا ہے؟ یہ سمجھ لیں آگ ہے، یہ سمجھ لیں منجنیق ہے، منجنیق سے نکلے جا چکے ہیں، فضا میں معلق ہے، درمیانی راستے میں ہے۔ اس لمحوں کے اندر یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں، سامنے آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ اس مقام پر پوچھا اے ابراہیم کوئی حاجت؟ کہ تم سے حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ جانتا ہے، تم سے حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اس لیے بنے کہ اللہ اور اپنے بیچ میں غیر کو نہیں آنے دیا۔ اس منزل پر ہیں ابراہیم، اور پھر خدا نے کیا کیا؟ اتنا اخلاص تھا، خدا پر بھروسہ تھا، پروردگار عالم نے اس آگ کو جو انگارے تھے ان کی کیفیت کو تبدیل کر دی۔ انگارے تھے، اے اللہ تو ان انگاروں کو بارش برسا کے ختم کر دیتا،
اے اللہ تو بڑی تیز آندھی چلا کر آگ کو بجھا دیتا، کہ اگر تیز آندھی بجھا کے کرتا، بارش کے بادل برسا کے کرتا تو زمانہ کہتا یہ تو قدرتی ہو گیا۔ ہمیں اپنی ولایت دکھانی ہے، ہم ان ذرائعوں کو نہیں لیں گے۔ آگ ہوگی، آگ میں جلانے کی تاثیر بھی ہم نے دی ہے، لے بھی ہم لیں گے۔ آگ آگ رہی، یہ نہیں ہے کہ آگ ختم ہو گئی، لیکن وہی آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ روم ٹیمپریچر پر آ گئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کتنی ٹھنڈی ہو جا؟ اگر کہتے کہ جناب ٹھنڈی ہو گئی تو آج کا انگریز سائنسدان مسلمانوں کا جینا حرام کر دیتا۔ وہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے آگ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈے سے بھی تو مر جاتا ہے، یورپ میں کم ٹیمپریچر میں بھی مر جاتے ہیں، مائنس میں ٹیمپریچر ہو جائے تب بھی موت ہو جاتی ہے، تو آگ ٹھنڈی ہوئی تو ابراہیم کیسے بچے؟ اگلی آیت پڑھ، بردن و سلامن، اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم سلامت رہے۔ تو یہ ہے ولایت، یعنی ولایت کی تاثیر یہ ہے کہ جو ہیٹ تھی ہیٹ کو سلب کر لیا، آگ تو رہی منقلب ہو گئی۔ تو اب معصوم فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ دیکھیے یہی سبب ہے کہ دیکھنے میں تو پانی کے قطرے تھے، نگاہ ولایت سجاد پڑی، وہی پانی کے قطرے زمرد بن گئے، موتی بن گئے، لال بن گئے۔ تو معلوم ہوا جن کی ولایت خدا کی عطا سے ہو وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کی ولایت۔ اور یہی سبب ہے، یہی حضرت ابراہیم ہے، یہی حضرت ابراہیم ہے۔ آ گئے فرشتے، کٹوا دیا بچڑا، ذبح بھی ہو گیا، پیش کیا کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، بشر کے لباس میں ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے، یہ ہمارا کھانا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہ ہمارا کھانا تو تسبیح و تقدیس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس مادی رزق کو نہیں کھایا، کیونکہ فرشتوں کی غذا اور ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو غذا پیش کی وہ اور تھی، تو فرشتوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ کس عظمت کی مالکہ ہے بی بی، کہ جب در پر فرشتے سائل بن کے آئے، دست فاطمہ کی ولایت ایسی تھی کہ روٹی بمثل تسبیح ہو گئی۔ یہی تو ولایت ہے کہ اس کو ٹرانسفارمیشن وہ ہوئی کہ عرش والے لے گئے، علی کے در سے پائی روٹیاں۔ اکثر فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں، اکثر فرشتوں نے زمین والوں کے ٹکڑوں پہ بنے ہیں آسمان والے۔ یہ رزق مودت میں تبدیل ہو گئی، یہ رزق مودت میں تبدیل ہو۔ تو میرے محترم، میرے عزیز، اسی کی کیا مجال ہے کہ اس شہزادی کی عظمت کو سمجھ سکے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے وقت آخر بلایا رسول کو، کہ یا رسول اللہ، دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ عرب کی عرب پتی خاتون نے ایک بات تو یہ کی، یا رسول اللہ، میں نے جو کچھ تھا اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، میرے پاس کفن نہیں ہے، آپ اپنی چادر کا کفن دینا، اپنی رضا کا کفن دینا۔ باخدا کتابوں میں یہی لکھا ہے، ادھر رسول نے رضا کا کفن دیا، ادھر خدا نے سیدہ کے لیے جنت سے کفن بھجوایا۔ اور جنت سے کفن کتنے آئے؟
سیدوں غیر سیدوں 5 کفن آئے. ایک کفن جناب خدیجہ کے لیے آیا، ایک کفن آیا جناب رسول اللہ کے لیے، ایک کفن آیا ہے جناب امیر المومنین کے لیے، ایک کفن آیا ہے مولا حسن کے لیے، لیکن غریب زہرا کے لیے کفن نہیں آیا. نہ جنت سے کافور آیا، اور جب کافور آیا تھا تو اس منزل پر تو جناب زینب نے ایک سوال کیا تھا، یہ دوسرے مقام ہے، جو اس منزل پر پوچھا کہ نانا سب کے لیے جنتی حصہ آیا، میرے بھیا کے لیے نہیں آیا. کہ حنوط اسے کیا جاتا ہے جسے کفن ملے، حسین کو کفن نہیں ملے. آقا حسین کی مظلومیت ہے. عزادار سیدہ نے کہا، جناب خدیجہ نے کہا، دوسری گزارش یہ ہے، میں ایک حسرت دل میں لے کے جا رہی ہوں، اے اللہ کے رسول آپ کے دشمن زیادہ ہیں، میری بیٹے کی اولاد نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے فاطمہ، یا رسول اللہ میرے بعد میری زہرا روئے نہیں. اور سیدوں غیر سیدوں، رسول کی زندگی میں زہرا کی آنکھ سے آنسو نہیں آئے، رسول کے بعد امت نے زہرا کے آنسو رکنے نہیں دیے. بطول کو کہنا پڑا کہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں کی مثل سیاہ ہو جاتا. اور جب ترے زہرا جل گیا، عزادارو 2 جملے، اللہ آپ کو کہ گریے کو قبول فرمائے. جب ترے بطول جل گیا، اس کے بعد مولا علی کو جب لے کے جانے لگے ہیں تو سیدہ سلام اللہ علیہ مزاحم ہو گئی، دامن علی کو پکڑ لیا کہ میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی، میں علی کو دربار نہ لے جانے دوں گی. عزادارو کیا ہوا؟ پھر چھوڑ دیا ہوگا. لفظ یہی ہے، کسی کمینے نے تعزیہ نہ لیا، ہوا میں لہرایا، بطول کے بازو پر اس انداز سے مارا، فاطمہ زہرا اس کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑتی. عزادارو جب لے کے گئے مولا کو گرفتار کر کے، جناب زہرا نے کہا، تبرکات کے صندوق کو کھولا، بابا کے امامے کو لیا، کہا حسن و حسین تمہاری عزت خدائے نگاہ خدا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. جب ناقہ صالح کو پہ کیا تھا، عذاب ہوا تھا، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. ادھر بطول نے ہاتھ اٹھانا شروع کیے، مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ گھوڑے بھی گزر سکتے تھے. دوڑتا ہوا یا سلمان، کبھی بھی رکنا، کہ سلمان کیسے رکوں، میرا محسن مارا گیا میں نے برداشت کیا، میرا حق نصب کیا میں نے برداشت کیا. یہ علی کو دربار لے کے جا رہے ہیں، اے بی بی آپ کا علی کو دربار لے جانا برداشت نہ ہوا. اللہ جانے جب زینب شرابی کے دربار میں اللہ لعنت اللہ والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، معصومین کے صدقے میں مومنین کا گریہ، مومنین کا مسلمین کا در زہرا پہ حاضری دینا. مالک ہم سب کی اس کوشش کو کاوش کر، شہزادی کونین کی ایام شہادت میں ہم سب کی شرکت کرنے کو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عرصہ پیش کرنے کو
مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کے جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کے رزق میں اضافہ فرما۔ آنے والے جو احباب مختلف مومنین روزانہ مومنین کی ضیافت کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہ کی نیاز مناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، مالک ان کے رزق میں مزید خیر و برکت عنایت فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں معصومین کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جو تمنائیں جو حاجات لیے ہوئے مومنین مسلمین محبان آل اطہار فرش عزا پر موجود مالک ان کی حاجات کو سیدہ کے صدقے میں پورا فرما۔ آل والے محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل بیت رسول کے صدقے میں تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ وارفع دعا کرتے ہیں، حجت دوران امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔